سندھ کی دو بڑی سیاسی جماعتیں طاقت کا مظاہرہ کرنے کو تیار۔ پیپلز پارٹی آج کراچی میں ریلی نکالے گی۔ MQM آج حیدرآباد میں سیاسی پار شو کرے گی۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں عوام آج سڑکوں پر ہوگی۔ وسیم اختر بولے صوبہ بنانے کے لیے آئین میں تبدیلی کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ حکومت کے خلاف اپوزیشن محاذ گرم۔ فضل الرحمان پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے صدر مقرر۔ تمام اپوزیشن رہنماؤں نے مولانا کے نام پر اتفاق رائے کر لیا۔ صدارتی عہدے کی مدت کا تعین اور دیگر عہدیداروں کا چناؤ اسٹیئرنگ کمیٹی کرے گی۔ کراچی کا علاقہ کورنگی مسائل کا گڑھ بن گیا۔ سیوریج کا ناقص نظام، سڑکیں ٹوٹ کا شکار، رہی صحیح کثر، جگہ جگہ جمع کچرے کے ڈھیر نے پوری کر دی۔ شہریوں کے لیے سفر کرنا بھی دشوار ہو گیا۔ رہائشیوں کا صوبائی اور وفاقی حکومت سے مسائل کے فوری حل کا مطالبہ۔ کرغزستان میں پارلیمانی انتخابات شروع۔ پارلیمنٹ کی 120 سیٹوں کے لیے 16 جماعتیں آمنے سامنے۔ 6.5 کروڑ آبادی والا ملک کرغزستان 2 دہائیوں سے شدید مالی بحران کا شکار ہے۔ عثمان وزیر نے ایشین باکسنگ فیڈریشن کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ پاکستانی باکسر نے اپنے انڈونیشیا کے حریف کو سنبھلنے نہ دیا۔ اسلام آباد میں عامر خان باکسنگ اکیڈمی میں انٹرنیشنل مقابلے کے دوران انڈونیشیا کے باکسر بویا بلڈوزر کو ہرا دیا۔ ملتان میں نیشنل T20 کپ کے ایکشن سے بھرپور مقابلے۔ ایونٹ میں آج بھی 2 میچز ہوں گے۔ دوپہر 3 بجے بلوچستان اور سدرن پنجاب کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ شام 7:30 بجے ناردرن اور سندھ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ گزشتہ روز ناردرن نے سینٹرل پنجاب کو 35 رن سے شکست دی۔ خیبر پختونخوا نے سدرن پنجاب کو 6 رن سے ہرا دیا۔ جرمنی میں دنیا کی پہلی الیکٹرک ایئر ٹیکسی کی نمائش۔ 18 پروں والی والوو سٹی نامی فضائی ٹیکسی 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک اڑان بھر سکتی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ منفرد سواری 2022 میں پیرس میں سواریاں اٹھانے کے لیے دستیاب ہوگی۔ ہنگری میں بیویوں کو کندھوں پر اٹھا کر بھاگنے کا مقابلہ۔ رکاوٹوں سے بھرپور 260 میٹر کا فاصلہ طے کرنے والوں نے تماشائیوں سے خوب داد سمیٹی۔ مقامی گاؤں تاپیو بسکی سے تعلق رکھنے والے فاتح جوڑے نے عالمی چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اور مدھر آواز، گیت بے مثال مسعود رانا کے گانوں کی مقبولیت آج بھی برقرار۔ فلم نگری پر 3 اشرے تک راج کیا۔ 700 سے زائد گانے ریکارڈ کرائے۔ عظیم گلوکار 14 اکتوبر 1995 کو جہاں کوچ کر گئے۔ ابھی آپ کو براہ راست لاہور لیے چلیں گے جہاں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ زندگی دے، مجھے بھی دے، آپ دیکھیں گے کہ یہ پارٹی کن مسائل سے گزرتی ہے۔ نواز شریف صاحب نے جنرل راحیل شریف صاحب کے خلاف بات کی ہے۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے اور جمہوریت کی خدمات کو سراہتے ہوئے جنرل راحیل شریف کو خط نہیں لکھا؟ کیا آپ 4 سال پہلے جھوٹ بول رہے تھے؟ کیا آپ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے اور ان کی تعریف میں قصیدہ لکھا کہ آپ نے جمہوریت کی بڑی خدمت کی ہے؟ پاک فوج دنیا کی ایک عظیم فوج ہے۔ 24 سال سے لسانیت، فرقہ پرستی، دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے اور نواز شریف نے اسی فوج کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی مسلم لیگی اپنی پاک فوج کے خلاف بی جے پی جو ہے اس کا کارکن پاک فوج کے خلاف ہو سکتا ہے، کوئی مسلم لیگی پاک فوج کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ آج یہ عدالتیں
ان کو بری لگتی ہیں. میں تیز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں نے 10 سے 15 منٹ میں ختم کرنا ہوتا ہے. میں اپنا یہ وتیرہ جو ہے ختم نہیں کرنا چاہتا. آج ان کو یہ عدالتیں بری لگتی ہیں. جس وقت جسٹس ملک قیوم بیٹھا ہوا تھا، نسیم حسن شاہ بیٹھا ہوا تھا، جسٹس تارڑ بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت ان کو بڑی پیاری لگتی تھی، کیونکہ یہ فونوں پہ احکامات دیتے تھے کہ اس کو اتنی سزا دو اور اس کو اتنی سزا نہ دو. اور آج بھول گئے آپ کے جنیجوں کی پیٹھ پر آپ نے چھرا مارا، اور چھرا مارنے میں آپ کا رول تھا. آپ عبوری وزیر اعظم اور عبوری وہ بنے. میں یہ ابھی نون لیگ کے خلاف باتیں کر رہا ہوں. مریم کا لحاظ اس لیے ہے کہ وہ خاتون ہے. خاتون ہونے کے ناطے ان کو بہت ساری رعایتیں حاصل ہیں. بالآخر وہ ان رعایتوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے کھونا چاہتی ہیں جو پاکستانی معاشرے میں ایک خاتون کو حاصل ہے. اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ ان کے چچا پہ کیا کیس تھا. کم از کم اتنی جرت تو کریں. جہاں وہ اتنی باتیں کریں گے یہ بتائیں نا وہ 17,000 روپے کے ملازم سے 9 ارب روپے کی ٹرانزیکشن کیسے ہوئی، اور ان کے والد صاحب ابھی تک کسی ہسپتال کیوں نہیں گئے. وہ بڑی شدید بیماری میں مبتلا ہیں، اور ایک ایسا شخص جو وزیر اعظم بھی تھا اور یو اے ای میں نوکر بھی تھا. اس ملک کی اس سے زیادہ کیا توہین ہو سکتی ہے کہ 22 کروڑ کے ملک کا وزیر اعظم یو اے ای میں ملازمت کرتا ہو. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے این آر او نہیں مانگا. میں نے آج تک یہ بات کبھی نہیں کی. یہ بارگین کر رہے تھے، آن اوتھ کہہ رہا ہوں، یہ بارگین کر رہے تھے. اس میں بہت سارے اور بھی لوگ شامل تھے. یہ نیب کے 38 میں سے 34 قوانین میں ترمیم چاہتے تھے، لیکن جب عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر فیٹف نہیں پاس ہوتا تو نہ ہو، ہم نیب کے یہ 34 قوانین جو ہیں وہ امینڈ نہیں کریں گے. اور آج یہ باتیں کرتے ہیں. اپنی تاریخ بھول گئے ہیں یہ لوگ. اور ایک ایسا شخص جو وزیر اعظم بھی تھا اور یو اے ای میں نوکر بھی تھا. اس ملک کی اس سے زیادہ کیا توہین ہو سکتی ہے کہ 22 کروڑ کے ملک کا وزیر اعظم یو اے ای میں ملازمت کرتا ہو. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے این آر او نہیں مانگا. میں نے آج تک یہ بات کبھی نہیں کی. یہ بارگین کر رہے تھے، آن اوتھ کہہ رہا ہوں، یہ بارگین کر رہے تھے. اس میں بہت سارے اور بھی لوگ شامل تھے. یہ نیب کے 38 میں سے 34 قوانین میں ترمیم چاہتے تھے، لیکن جب عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر فیٹف نہیں پاس ہوتا تو نہ ہو، ہم نیب کے یہ 34 قوانین جو ہیں وہ امینڈ نہیں کریں گے. اور آج یہ باتیں کرتے ہیں. اپنی تاریخ بھول گئے ہیں یہ لوگ. اور ایک ایسا شخص جو وزیر اعظم بھی تھا اور یو اے ای میں نوکر بھی تھا. اس ملک کی اس سے زیادہ کیا توہین ہو سکتی ہے کہ 22 کروڑ کے ملک کا وزیر اعظم یو اے ای میں ملازمت کرتا ہو. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے این آر او نہیں مانگا. میں نے آج تک یہ بات کبھی نہیں کی. یہ بارگین کر رہے تھے، آن اوتھ کہہ رہا ہوں، یہ بارگین کر رہے تھے. اس میں بہت سارے اور بھی لوگ شامل تھے. یہ نیب کے 38 میں سے 34 قوانین میں ترمیم چاہتے تھے، لیکن جب عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر فیٹف نہیں پاس ہوتا تو نہ ہو، ہم نیب کے یہ 34 قوانین جو ہیں وہ امینڈ نہیں کریں گے. اور آج یہ باتیں کرتے ہیں. اپنی تاریخ بھول گئے ہیں یہ لوگ.